لو جی جی السلام علیکم، میں کامران بکھر سے آیا ہوں گوٹ لینڈ فارم وزٹ کرنے کے لیے، اور نیا فارمر ہوں، کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اسی سلسلے میں فرحان بھائی کی کوئی خدمات چاہیے، تو ہم سوال جو آپ کریں گے آپ بھی توجہ کریں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی شروعات کریں جی۔ اچھا فرحان بھائی، اگر جیسے میں اب نیا کام شروع کرنا چاہتا ہوں، نیا کام شروع کروں تو کتنے جانوروں سے شروع کروں کہ میرا خرچہ مینٹین ہوتا رہے؟ پہلی تو چیز یہ ہے نا کہ جب ہم گوٹ فارمنگ کا کام کریں گے نا تو 3 سال تک ہمارے مائنڈ میں یہ فٹ اور ہمارے پاس اتنے اخراجات بھی ہو کہ ہم گوٹ سے کچھ نہ نکالیں بلکہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک۔ 3 سال کے بعد دوبارہ آپ کی نا جو شروع ہوگی ہاں، ابھی جو آپ کا سٹاک بنے گا کیش نہیں ہوگا، کیش ہوگا آپ فلاپ ہو جائیں گے۔ مزید آپ ہر سال بہتری کی طرف جائیں گے، اور جتنے بھی نئے بچے آئیں گے وہ پہلے والے بچے سے بہتر آئیں گے، تو آپ کیسے سیل کریں گے؟ ٹھیک ہوگا۔ 3 سال کے بعد آپ کی نا کوئی تھوڑی سی بریک آ جائے گی، صحیح ٹھیک، جو آپ کا مائنڈ ہے اس کی طرف آپ پہنچ چکے ہوں گے، پھر ان میں کچھ سلیکٹڈ جانور ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، ہاں، دوسرے سے بندہ اپنا خرچے کا کام چلا لیتا ہے۔ سمجھ آ گیا۔ اچھا، جیسے اگر 25 جانوروں سے کام شروع کیا جائے تو اس کے لیے آگے 3 سال تک کتنے اخراجات ہونے چاہیے اپنے پاس، کتنا بجٹ ہونا چاہیے تو 3 سال پہ ہو جائے ہمارا؟ وہ میں آپ کو آسان حل بتا دیتا ہوں کہ ایک جانور کا نا 30 سے 35 ہزار روپیہ خرچہ ہے 1 سال کا، 1 سال کا ایک جانور کا۔ ٹھیک۔ اس حساب سے آپ خود لگا لیں آپ نے کتنے رکھنے ہیں اور کتنے خرچہ بنے گا۔ 35,000 سال کا، ٹھیک ہے، تقریباً 100 روپیہ ڈیلی کا خرچہ ہے ایک جانور کا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک۔ اور باقی اس کے لیے شیڈ کا، اچھا، اس میں نسل کا انتخاب کو کرنا چاہیے کہ نسل کون سی رکھیں جس میں کامیابی ملے؟ کامیابی پھارمنگ میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم فارمنگ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ جی فارمنگ کے 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے میٹ، جی دوسرا ملک، جی، ڈیری۔ ہم جس بریڈ پہ کام کر رہے ہیں وہ میٹ بھی ہے ملک بھی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہوگا، اور بریڈ کے طور پہ پاکستان میں نجات ہے، اس لیے ہم نے اس نسل کو سلیکٹ کیا ہوا کہ اس کے پاس 3 آپشن ہے۔ صحیح ہے، گروتھ میں بھی یہ بہت آگے ہے، ٹھیک ہے، ملک میں بھی سب سے آگے ہے، بریڈ کے لحاظ سے پاکستان میں سب سے آگے ہے۔ صحیح۔ جی اگلا سوال سر جی۔ اگلا سوال یہ ہے، اچھا، یہ چرائی والا جو ہے آپ کا سلسلہ، آپ چرائی سے منع کرتے ہیں کہ چرائی والا نہ ہونا چاہیے، تو جبکہ ہم نے تو اب تک سنا ہے کہ جتنا ان کو چرائی پہ لگائیں گے اتنا خرچہ بھی کم ہوگا اور جانوروں میں جو ہے وہ ان کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا وزن فرض کریں 70 kg ہے، جی تقریباً ہوگا بھی اتنا ہے، جی، ٹھیک ہوگا، تو آپ کو ایک جگہ پہ بریک کر کے اچھی خوراک دی جائے جی، تو آپ 1 ماہ میں کتنا وزن گین تقریباً کر لیں گے۔ اس کے برعکس آپ کو ہارڈ ورک دیا جائے اور خوراک اس سے بھی ڈبل کر دی جائے تو آپ پھر زیادہ ویٹ گین کریں گے یا پہلے کریں گے؟ لازمی بات ہے کہ وہ اگر ایک جگہ رک کے کریں گے تو زیادہ۔ اچھا، جو جانور دودھ دینے والا وہ ساری دن سفر کرے گا پھر دودھ دے گا، جہاں اس کو صبح میں کھانا ملے گا وہ 10 بجے تک فل ہو جائے گا تو پھر اس کو دودھ زیادہ ہوگا۔ صحیح، جب آپ جانور چرائی کے لیے باہر نکالتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہے کب ان کا پیٹ بھرے گا۔ فارم میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے 10 بجے سے پہلے آپ اپنے جانور کو کور کر لینا ہے، ذہن لے کے آئیں یار۔ ہاں، اچھا، آپ یہ ان کے چارے کو لے کر کیا کہتے ہیں کہ یہ خشک چارہ ہونا چاہیے یا سبز چارہ ہونا چاہیے؟ اس میں یہ چیز ہے نا کہ قدرت نے ان کا اندر کا جو نظام بنایا ہوا ہے نا وہ خشک پہ بنایا ہوا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر سے جو آنے والی مینگل ہے وہ خشک ہے؟ جی، سبز ڈالیں گے تو ڈسٹرب ہوگا۔ صحیح ہے، آپ جس جگہ پہ آئل استعمال ہوتا ہے مٹی یا ریت کا استعمال کریں گے وہ جلد خراب ہو جائے گی، یہ چلے گی نہیں، یہ چیز ہے، ٹھیک ہوگا۔ ویسے آپ کو اوریجنل ثبوت ہے قدرت کا، نشانیاں بھی ہوتی ہیں اللہ پاک کی کہ بکری دیکھو زیادہ خشک ایریے میں ہے یا سبز ایریے میں ہے، کس جگہ بکری کی تعداد زیادہ ہے، صحیح، تو اس کی جس جگہ خوراک ہوگی اسی جگہ اس کی تعداد ہوگی نا۔ جی جی۔ جی اگلا سوال سر۔ اچھا، اگلا سوال ہے، فیڈ ہونے میں آدھا ذہن کیا یار اٹھی مڑیا اٹھی یار کاٹ بسم اللہ۔ نئی فارمنگ کے لیے کون سی عمر کی بکری کا انتخاب کرنا چاہیے کہ کس عمر کی ہو بکری؟ یار پتہ کیا چیز ہے کہ آپ کی خوراک اچھی ہے نا تو بکری بوڑھی نہیں ہوتی، بکری جوان ہے۔ صحیح ہے، شاید آپ نے پہلے دیکھا ہو بچپن میں کوئی کام کیا بھی ہو
کہ بکری 10 سال تک بھی بوڑھی نہیں ہوتی، کام دیتی ہے۔ صرف جانور کا جو نا جانور یہ جو کام ہے نا ان کی یہ جو ڈھانچہ ہے نا مین، وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ فرسٹ پہ خوراک ہے، سیکنڈ پہ بریڈ ہے، تھرڈ پہ انوائرمنٹ ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ برابر رکھیں گے نا تو آپ کے جانور ینگ ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے فارمنگ کے لیے نئے فارمر کو اچھی بکری کا بچہ خریدنا چاہیے، وہ اس کو مناسب میں ملے گا۔ دوسرا اگر کو وہ تھوڑا بہت سمجھتا ہے تو پھر ینگ بکری بچوں والے خرید لے جی، یہ بھی ٹھیک، لیکن ریٹ وہی ملے گا آپ کو۔ صحیح، جو بکری آپ 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ دیں گے نا، اس کے پاس 4 ہوں گے، وہ جانور 3 بچے 1 بکری ہوگی۔ صحیح، جو آپ بچہ لیں گے وہ آپ کو 40-50 ہزار کا اچھا ملے گا۔ وہ 4 کا آپ 1.5 لاکھ لگا لیں تو 1 کا لگا دیں تو قیمت وہی آئے گی۔ صحیح ہے، یعنی کہ کم رکھ لیں، اچھی رکھ لیں۔ اچھی رکھ لیں۔ پوری دنیا میں جو بریڈ ہے نا اس کی بھی جان ہے۔ جی جی، 10 بیچنے کی بجائے آپ 1 بیچ لیں وہ بہتر ہے۔ صحیح۔ اچھا، بکری کا بچہ پہلے دن سے بریڈنگ تک کتنا ٹائم لیتا ہے؟ پہلے دن سے بریڈنگ تک جانے کے لیے کتنا ٹائم؟ ویسے بیسیکلی یہ آ جاتا ہے، جو ہیٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے نا، یہ 8 ماہ سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو صحیح بنیاد بنتی ہے نا وہ 6-8 دانت کے بعد جا کے بنتی ہے، تقریباً 36 ماہ کے قریب۔ یہ اس بریڈ ہے، یہ بریڈ ہے، یعنی کہ 3 سال تک 3 انتظار سال کریں۔ تک انتظار اس بریڈ میں پکا کرنا پڑے گا آپ کو۔ پھر آپ کے پاس وہ بکری آئے گی جو 5-6 لیٹر دودھ پیدا کرے گی، 3 سے 5 بچے پیدا کرے گی، صحیح، زبردست۔ ٹھیک ہے۔ ویسے جو یہ 6-7 ماہ 8 ماہ کے بعد ہیٹ میں شروع ہو جاتی ہے، آپ 2 دانت پہ کرا لیں، 4 دانت پہ کرا لیں، صحیح، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو وہ پروٹیکشن نہیں ملے گی۔ لیکن یہ کیٹیگری کے لیے ہمیں 3 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ صحیح، بکری باندھتی نہیں، بکری بنانی پڑتی ہے۔ اچھا، تو پھر وہ ہیٹ میں جب آئے گی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میڈیسن ہے آپ کے پاس یا خوراک کی؟ نہیں، کوئی نہیں، ہم ہیٹ کنٹرول نہیں کرتے، نہیں کرتی، نہیں کرتے ہم، لیکن نر نہیں چھوڑتے بیچ میں، مادہ صرف مادہ، نر ہے تو نر ہے۔ صحیح، ہیٹ میں آئے گی تو کوئی فرق نہیں۔ یہ قدرتی عمل ہے، اس کو ہم روکیں گے تو ڈسٹرب ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو وہ 2 دن ہیٹ میں رہے گی زیادہ سے زیادہ، پھر ختم۔ اچھا، یہ اس کی پارٹیشن کتنی ہونی چاہیے؟ مطلب اگر آپ نیا کام شروع کر رہے ہیں تو کم سے کم کتنی پارٹیشن ہو؟ اور کم سے کم بھی آپ کے پاس جو پارٹیشن ہے نا وہ 4 سے 5 ہونی چاہیے، لازمی؟ لازمی۔ بکروں کے لیے علیحدہ، کمزور جانوروں کے لیے علیحدہ، چھوٹے اور بڑے جانوروں کے لیے علیحدہ 4 سے 5 پارٹیشن ہوں، پھر آپ کا کام ہوگا۔ صحیح ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہوں؟ وہ بکر کے ساتھ ساتھ بڑھے گا، جیسے آپ کے پاس جانور آئیں گے نا ویسے بڑھے گا۔ بڑھتا ہے۔ اچھا، ایک جانور کو کتنی ضرورت ہوتی ہے جگہ کی؟ تقریباً شیڈ کے اندر بھی، شیڈ کے باہر بھی؟ یہ 54-55 فٹ کی جگہ چاہیے ایک جانور کو۔ 54-55 فٹ؟ ہاں، 16 فٹ کی جگہ اس کو شیڈ کے اندر چاہیے، باقی 33-34 فٹ اس کو باہر چاہیے، باہر چاہیے۔ اچھا، تو اس کے لیے چرائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو باہر پھرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اندر میں ہی سارا کنٹرول سب کچھ پورا کر لے گا وہ۔ بہت حیدر آؤ نا جی۔ اگلا سوال سر، ایسے ساڑھے کول بیٹھ کے کرو نا۔ اچھا، ان کا فرش کیسا ہونا چاہیے؟ کچا ہو پکا ہو؟ کون سے فرش میں زیادہ گروتھ کرتی ہیں، کامیاب کون سے اس میں؟ ان کا جو فرش ہے نا وہ ایلیویٹر ہونا چاہیے، لکڑی کا بیڈ، زمین سے 3-4 فٹ اونچا ہو، یہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو نیچے سے فرش پکا کرا لیں اور لکڑی کے پائلٹ رکھ لیں، جیسے یہ سامان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، یہ پائلٹ جی پڑے ہوئے نیچے ایسے ایسے رکھ لیں۔ ایسے رکھ لیں۔ اور اگر خرچہ کم کرنا ہو، خرچہ بچانا ہو، کیونکہ اس طرف جائیں گے تو پھر یہ تو خرچے والا کام ہے زیادہ، اسٹارٹنگ میں ذرا اگر کنٹرول سے کرنا ہو تو آپ ان کو جب جگہ آپ کے پاس اگر زیادہ ہے تو جگہ ان کی ڈبل کر دیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ جگہ زیادہ کر دیں، جگہ ہو نیچے کچی، کچی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر پکی ہو تب مسئلہ ہے، پرابلم ہے۔ تب پرابلم ہے، جب جگہ آپ کچی ہونی ہاں جگہ جب آپ جگہ پکی کریں گے تو آپ کو پیلٹ لازم ہو جائے گا۔ صحیح۔ تھوڑے سے آ رہے ہیں مرشد، بہانے سے میں آپ کو لا رہا ہوں ویڈیو میں۔ جی سر، اگلا سوال۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ جو عام لوگ چرائی والے ہیں یا عام فارمنگ کر رہے ہیں بغیر کسی نسل کے، جو مکس ہوتی ہیں جیسے ٹیڈی بھی ہو گئی، باقی بھی، تو اس میں فائدہ ہے نقصان ہے یا کیا؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ میرا سوال دوبارہ رپیٹ کرو، کسی کرو میرے ساتھ۔
پتہ کیا فائدہ تو آپ کو ملے گا نسل والی بریڈ کے اوپر ہی، لیکن جب آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ بریڈ کے اوپر کام نہ کریں، آپ فیکٹری کا کام جو بکرے تیار کرنے والا کام ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہوگا، وہ آپ کو پھر فور نفع بھی ملے گا، 1 سال کے بعد آپ کی یہ نفع کا سسٹم شروع ہو جائے گا تو کام بھی چل پڑے گا، اور اس میں آپ کے لیے پرابلم بھی بہت کم آئیں گی۔ بکری ایک مشین ہوتی ہے، اس کو چلانے کے لیے آپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جتنا جاندار آپریٹر ہوگا اتنی پروڈکشن ملے گی، کیا بات جتنا کمزور آپریٹر ہوگا اتنی پروڈکشن کم ملے گی، اتنا نقصان ہوگا۔ سر جی ایک بار دوبارہ یہ بات کمال کی بات کی ہے جی، جتنا جاندار آپریٹر ہوگا اتنی اچھی مشین چلائے گا، زبردست، آفرین ہے سر جی۔ ہاں جی سر کوئی اگلا سوال؟ اچھا جو مکس بریڈ پہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ فائدے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پتہ کیا چیز ہے کہ ایک جانور ہے وہ آپ کا مارکیٹ میں بک رہا ہے تقریباً 4 سے 5 لاکھ کا 3 سال کا جانور، ایک جانور 3 سال کا آپ کا مارکیٹ میں بک رہا ہے 70,000 کا، 80,000 کا، 50,000 کا، تو اس میں فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے؟ بکری میں جو 1 kg میٹ ہے نا وہ تقریباً جو ہماری فیڈ ہے نا جس کے اوپر ہم تجربہ کر رہے ہیں وہ ایک برابر تیار ہو رہا ہے، اچھے جانور میں بھی اور کمزور میں بھی۔ اچھا جانور جو ہے نا وہ 80-90 kg کے سال کا ہو کے بریک لیتا ہے 1 سال کے اندر 80-90 kg، ٹھیک ہوگا، اور جو کمزور جانور ہوتا ہے نا جو ہولی بریڈ والا ہوتا ہے، نارمل جانور ہوتا ہے، وہ تقریباً 40 سے 50 kg کے اوپر سال کے اندر جاتا ہے، بریک لیتا ہے، ٹھیک ہوگا۔ اب دیکھیں کہ آپ کو تیار جو ہوگا وہ 600 روپے کلو کے حساب سے میٹ تیار ہوگا، میٹ 600 روپے کلو کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ مارکیٹ میں سیل کریں گے تقریباً 3 گنا ریٹ سے زیادہ جو اچھی بریڈ والا ہوگا، دوسرا آپ مارکیٹ میں 1200-1000 میں سیل کریں گے، یہ چیز ہوتی ہے، لیکن دونوں کا تیار ایک برابر ہی پیسوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک رک جاتا ہے 40-50 kg کا، ایک 70-80 kg پہ جا کے رکتا ہے، جب 40-50 kg کے جانور جاتا ہے اس وقت وہ جانور سیل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے، فیڈ وہ اتنی کھائے گا لیکن پروڈکشن نہیں دے گا۔ اچھی بکری میں یہ حساب ہے، ایک جانور آپ کو لیٹر 1.5 لیٹر 2 لیٹر تک دودھ دے گا، ایک 5 لیٹر تک دودھ دے گا۔ جی اچھا ایک آخری سوال، یہ جو گوشت ہے آپ گوشت والی فارمنگ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا اس کو بریڈنگ والی کو، اور فائدہ زیادہ کس میں ہے، گوشت والی میں ہے یا بریڈنگ والی میں؟ ابھی جو اس وقت چیک کیا جائے نا، جو ہمارا پہلے پاکستان کا پرانا نظام تھا اس میں فائدہ زیادہ تھا گوشت والی فارمنگ میں، جتنے بھی قربانی کے لیے بکرے تیار ہو رہے ہیں نا وہ سارا میٹ کا کام ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے میٹ کا کام ہی ہے، وہ سب نفع بخش جا رہے ہیں پہلے، تو یہ جو بکری کا کام تھی یہ بہت سارے لوگ اس میں آئے اور فلاپ ہو گئے، لیکن اب جو موجودہ وقت ہے کہ جس کے پاس مشینری ہوگی اس کی اپنی پروڈکٹ ہے، جس کی اپنی پروڈکٹ ہوگی اس میں جان زیادہ ہوگی، ڈیلر کی نسبت، ٹریڈر کی نسبت، یہ چیز ہے۔ تو ناظرین جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ محمد کامران صاحب فرحان صاحب سے جناب سوال و جواب وغیرہ کر رہے تھے، یہ نئی فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پوری بریفنگ دی گئی ہے ان کو، تو آئیے ان کے کچھ خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کامران صاحب آپ بکر سے آئے ہیں گوٹ لینڈ فارم پر، کیا دیکھ کے آئے ہیں، کیا سن کے آئے ہیں؟ سنا تو پہلے بہت کچھ تھا ان کے چینل پہ، اور سننے کے بعد ہی یہاں ہیں، اور یہاں آ کے پہلے تو سننے کے بعد کچھ جذبہ پیدا ہوا تھا کہ ہم بھی گوٹ فارمنگ کی طرف آئیں، لیکن آپ کا نظام، آپ کی بریڈ اور آپ کا شوق دیکھ کے میرے اندر بھی پہلے سے زیادہ شوق پیدا ہو گیا، اور میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جیسے فرحان صاحب نے مجھے گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے، میں ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے میں بھی شروع کروں، اور انشاءاللہ میں سٹارٹ لوں گا۔ جی ہماری طرف سے نیک خواہشات آپ کے لیے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، تو جلد از جلد جناب گوٹ فارمنگ شروع کریں۔ تو ویورز اجازت دیجیے، خدا حافظ۔